دوستو انسان نے دشمن ڈھونڈنے کے لیے کبھی باہر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کیونکہ انسان خود ہی زمین کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ شہروں کا دھواں، فیکٹریز کا زہر، سمندروں میں پھیلتا پلاسٹک اور ہر سال بڑھتی ہوئی گرمی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنی ہی دنیا کو دھیرے دھیرے رہنے کے قابل نہیں چھوڑ رہے۔ ہم ہر روز ترقی کا نام لے کر ریسورسز ختم کر رہے ہیں، جیسے جنگل کاٹ رہے ہیں، ہوا اور پانی کو زہریلا بنا رہے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سائنس کے حساب سے دیکھیں تو سائنس بار بار یہ وارن کرتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو زمین پر زندگی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ جب ٹیمپریچر ریکارڈز ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، گلیشیئرز پگھل رہے ہوتے ہیں اور موسم اپنا رویہ بدل چکا ہوتا ہے، تب سوال صرف انوائرمنٹ کا نہیں بلکہ انسان کی فیوچر کا بن جاتا ہے۔ اور جب فیوچر خطرے میں نظر آئے تو انسان ایک ہی کام کرتا ہے، وہ جواب ڈھونڈتا ہے، راستہ تلاشتا ہے، اور اسی تلاش میں اس کی نظر آسمان کی گہرائیوں میں جا کر رکتی ہے، جہاں تارے چمک رہے ہوتے ہیں اور ان کی بیچ میں ایک لال خاموش سی دنیا اسے اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہے، جس کا نام ہے مارس۔ تو اسی ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مارس کیوں انسان کا اگلا آپشن بن چکا ہے، اور کیا یہ پلینٹ واقعی رہنے کے قابل بن سکتا ہے، اور کیا ہم زمین کو بچانے کی بجائے ایک نئی دنیا ڈھونڈنے نکل چکے ہیں۔ تو ان سبھی سوالوں کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا، تو ویڈیو کو اینڈ تک ہی دیکھتے رہنا تاکہ آپ کو پلینٹ مارس کا ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو خیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سائنس فیملی۔ تو دوستوں مارس ہمارے سولر سسٹم کا 4تھ پلینٹ ہے، اور اسے اکثر لوگ ریڈ پلینٹ بھی کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ اسے ٹیلیسکوپ یا اسپیس امیجز میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا ریڈ کلر ہی دکھے گا، لیکن یہ ریڈ کلر صرف کلر کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کا راز ہے مارس کی زمین میں موجود آئرن آکسائڈ میں۔ یہ آئرن آکسائڈ یعنی زنگ مارس کے سرفیس کو سورج کی روشنی میں لال رنگ دیتا ہے، اسی وجہ سے ہم مارس کو ریڈ پلینٹ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم مارس کا سائز دیکھیں تو یہ ہمارے ارتھ سے چھوٹا ہے، مطلب زمین اگر ایک فٹ بال کی سائز کا ہو تو مارس لگ بھگ ایک ٹینس بال جتنا ہوگا۔ یعنی مارس چھوٹا ضرور ہے، لیکن اس کے پاس بھی اپنا گریویٹی اور ایٹماسفیئر ہے۔ ڈسٹینس کی بات کریں تو مارس ہماری زمین سے لگ بھگ 227 ملین کلومیٹرز دور ہے۔ یہ ڈسٹینس بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن اسپیس کے اسکیل پر مارس ہمارے سب سے نزدیک پلینٹ ہے۔ اس دوری کی وجہ سے مارس پر ہم لوگ ڈائریکٹلی ابھی تک زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن روبوٹس اور اسپیس کرافٹس امیجز بھی بھیج چکے ہیں۔ اگر ہم مارس کے دن اور رات کی بات کریں تو مارس کا ایک دن لگ بھگ 24 گھنٹے اور 37 منٹس کا ہوتا ہے، مطلب مارس کا ایک دن زمین کے دن کے بالکل برابر ہے، بس تھوڑا سا لمبا ہے۔ اسی لیے اگر ہم وہاں دن اور رات گنے تو ہم بہت ایزیلی وہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ مارس پر ہمارے آنکھوں سے بہت سی چیزیں الگ نظر آتی ہے، جیسے وہاں کی ماؤنٹینز، ویلیز اور ڈیزرٹس زمین سے بالکل الگ ہے۔ اور مارس کا سب سے بڑا پہاڑ دا اولمپس مونز ہے، جو پورے سولر سسٹم کا سب سے بڑا والکینو ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائلس میرینیرس نام کا ایک بہت ہی لمبا کینین ہے، جو زمین کی گرینڈ کینین سے بھی زیادہ لمبا اور گہرا ہے۔ اس کے ایٹماسفیئر کی بات کریں تو مارس کا ایٹماسفیئر زمین سے بہت پتلا ہے، اور وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت ٹھنڈا ہے۔ دن میں وہاں ٹیمپریچر تھوڑا گرم ہو جاتا ہے، لیکن رات میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر وہاں انسان جائے بھی تو اسپیشل سوٹس اور اسپیس کرافٹس کے بغیر وہاں رہنا مشکل ہے۔ اور مارس کے اوپر اور نیچے وہاں کی ڈسٹ سٹارمز بھی فیمس ہے۔ کبھی کبھی یہ سٹارمز پورے پلینٹ کو ڈھک دیتے ہیں، اور پھر سیٹلائٹ سے بھی سب کچھ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ سٹارمز بھی مارس کے انوائرمنٹ کا ایک حصہ ہے، اور سائنٹسٹ کے لیے بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی کا موقع دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی مارس کی بیسک انٹروڈکشن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مارس کس ٹائپ کا پلینٹ ہے۔ تو اب ہم جانیں گے مارس کے انوائرمنٹ اور کنڈیشن کے بارے میں۔ تو مارس کا انوائرمنٹ زمین سے بالکل الگ ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مارس کے ایٹماسفیئر کی۔ مارس کا ایٹماسفیئر بہت پتلا ہے، اور اس میں آکسیجن کی کوانٹٹی بہت کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہم بنا اسپیشل سوٹس کے سانس نہیں لے سکتے۔ ٹیمپریچر کی بات کریں تو ٹیمپریچر بھی وہاں کافی ایکسٹریم ہے۔ دن میں ٹھنڈی گرماہٹ مل سکتی ہے، لیکن رات میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں انسانوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے، لیکن امپاسبل نہیں۔ اور مارس پر ڈسٹ سٹارمز بھی کافی کامن ہے،
तो ये स्टॉर्म्स बहुत बड़े होते हैं और कभी कभी महीनों तक चलते हैं। ये स्टॉर्म्स पूरे प्लेनेट को ढक देते हैं और स्पेस मिशंस के लिए ये चैलेंज बन जाता है। और मार्स के सरफेस फीचर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ आपको मिलेंगे माउंटेन्स, वैलीज और वोल्केनोस जो ज़मीन से काफ़ी बड़े और अलग है। तो दोस्तों, हमने मार्स के एनवायरनमेंट और कंडीशन के बारे में बात कर ली, तो चलिए अब हम बात करते हैं मार्स पर पानी और ज़िंदगी के बारे में। तो मार्स पर पानी और ज़िंदगी का पोटेंशियल साइंस के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मार्स पे कभी पानी था। साइंटिस्ट ने मार्स के सरफेस पर ऐसे निशान पाए हैं जो पुराने रिवर्स और लेक्स के सबूत देते हैं। ये खुश्क दरिया और झील का सतह हमें ये बताता है कि कभी मार्स पर फ्लोइंग वाटर था। और आज भी मार्स में पानी के ट्रेसेस मिलते हैं, सबसे ज़्यादा आइस फॉर्म में और मोस्टली पोलर आइस कैप्स में, और कुछ जगह नमकीन की फॉर्म में भी पाया गया है। ये नमकीन पानी मार्स के हर्श एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इससे सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये है कि लाइफ का पॉसिबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि वहाँ माइक्रोबियल लाइफ यानी बैक्टीरिया टाइप ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं। ये छोटी सी लाइफ हमें मार्स के पास और हमारे सोलर सिस्टम के इल्यूजन के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। दोस्तों, हमारे पास सिर्फ एक ही मून है, लेकिन मार्स थोड़ा अलग है। तो मार्स के पास दो छोटे छोटे मून्स हैं जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। तो फोबोस मार्स का बड़ा मून है, सिर्फ 22 किलोमीटर लंबा है और ये इतनी तेजी से घूमता है कि एक दिन में मार्स के 3 चक्कर लगा लेता है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये धीरे धीरे मार्स के करीब आ रहा है और शायद ये मून फ्यूचर में टकरा जाएगा और फिर मार्स का भी सैटर्न की तरह रिंग होगा। खैर, डीमोस छोटा और धीरे धीरे घूमता है जो सिर्फ 12 किलोमीटर लंबा है, जैसे मार्स के ऊपर एक हल्की सी डॉट हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि दोनों शायद आउटर स्पेस से कैप्चर होकर मार्स के ऑर्बिट में आए होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो मार्स के ऊपर, जिस पर मैंने इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो बना लिया आपको समझाने के लिए, ताकि आपको मार्स को समझने में आसानी हो। तो पार्ट 2 में हम मार्स को और अच्छे और डिटेल में समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।